سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ کہیں ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اس سلسلے کے اندر علامہ ابن الجوزی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے بغداد میں۔ سرزمین بغداد پر بہت توجہ سے سننے کی بات ہے کہ بغداد کا بہت بڑا عالم، بہت بڑے متقی فقیہ تھے۔ شاگردوں کو ساتھ لے کے حج کے لیے نکلے، اور جب حج کے لیے نکلے، اللہ اکبر، پلسر پہ بیٹھنے والا آدمی ایٹی چلانے والے کا مذاق اڑاتا ہے، کار میں بیٹھا ہوا سائیکل والے کو سلام کرنے میں شرماتا ہے۔ کتنا ہلکا ہو گیا انسان، چھوٹی چھوٹی چیز پر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اور وہ اتنے بڑے بزرگ تھے، جب حج کے لیے نکلے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، دیکھو ہم اللہ کے توکل پہ نکلیں گے اور ایسے فقیرانہ اور تصوفانہ انداز میں ہم سفر کریں گے کہ ہم ساتھ میں کوئی توشہ بھی نہیں لیں گے، متوکلین کے انداز میں نکلیں گے، ہم اہل توکل کے انداز میں، کوئی توشہ ساتھ میں نہیں ہوگا۔ اب استاد نے کہہ دیا تو شاگرد مان لیے، سب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، بہت دور تک دھوپ میں سفر کیا، چلچلاتی بھی دھوپ میں سب جھلس گئے، پانی کی پیاس تھی، تڑپ گئے، پانی پانی، العطش العطش۔ اور شاگردوں نے کہا، استاد آپ تو بڑے متقی ہیں، دھوپ آپ کو اتنا نہیں ستاتی، لیکن ہم تو جھلس گئے۔ اب ایک کام کرتے ہیں، اس دھوپ میں ہم کسی سائے میں رک جاتے ہیں، کسی سائے میں قیام کرتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا آرام ملے گا جسم کو تو ہم پھر اپنا سفر آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، میرے رب کی خفیہ تدبیر، اس کی آزمائش کی انداز، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایک گرجا کے نیچے سارے شاگرد رک گئے، جیسے گرجا کے نیچے وہ رکے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ان کو ملی، پیاس بھول گئے، جیسے نیچے لیٹے آنکھ لگ گئی، خواب خرگوش میں ڈوب گئے۔ استاد کو پانی کا خیال تھا کہ میں اپنے شاگردوں کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ استاد کو خیال آیا کہ کہیں سے پانی لے آؤں۔ جیسے استاد پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلا، پانی ڈھونڈتے وہ گرجا کے ارد گرد تھا۔ دیکھا کہ گرجا کے قریب میں ایک پانی کا چشمہ تھا، صاف و شفاف پانی کا چشمہ۔ اس نے جیسے ہی پانی کے چشمے میں جب وہ اپنا مشکیزہ ڈبایا، اس پانی کے چشمے کے اندر ایک خوبصورت چاند جیسی شکل نظر آئی، چاند جیسا مخڑا دکھائی دیا۔ جب اس نے پانی کے چشمے میں حسین و جمیل چہرہ دیکھا تو پلٹا، اور جب پلٹا تو گرجا کی چھت پر ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ کھڑی تھی، یعنی حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ جیسے ہی خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑی، آنکھیں چار کیا ہوئی، دل پہلو سے نکلا، اور ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کو چھین لیا۔ خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ خطبے میں بار بار ہم سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسے اس لڑکی کو دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، سینے سے دل نکلا، پہلو سے دل نکلا، ایسا لگا کسی نے اچک لیا۔ اس کے بعد وہ استاد اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، اس لڑکی کے حسن کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اور جب اس لڑکی کے حسن اور فتنے میں مبتلا ہوا، وہ پانی بھی بھول گیا، اور اس کے بعد اس نے
गिरजा के दरवाजे पे दस्तक दी, जिसकी छत पर वो लड़की खड़ी हुई थी। गिरजा से राहिब बाहर निकला, उसने हुलिया देखा, नूरानी चेहरा, खूबसूरत अबा और हाथ में असा। ये मंजर देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? राहिब से इसने जवाब दिया कि मैं बगदाद का फुला आलिम और फकीह हूं, मुझसे काम क्या है आपको? कहा वो जो गिरजा की छत पर जो खूबसूरत चांद जैसी लड़की खड़ी है वो किसकी है? राहिब ने कहा मेरी है। इसने साफ सीधे लफ्जों में एक हलाल सी बात की, अच्छी सी बात की कि लड़की तेरी बड़ी हसीन और जमील है, क्या उसके साथ मेरी शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है? उसने कहा ईसाई हैं हम, मुसलमान हैं आप, ये कैसे होगा? लेकिन बेटी मेरी एक लौती है, मैंने अपने ऊपर ये बात लाजिम कर रखी और मैंने कसम खा ली है कि एक लौती बेटी को मैंने नाजों से पाला है। मैं मजहब नहीं देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, मसलक नहीं देखूंगा, मेरी बेटी जहां कहेगी मैं वहां उसका निकाह कर दूंगा। लेकिन चूंकि आप मुसलमान हैं और हम ईसाई हैं, बेटी से तो पूछ लूं, चूंकि मैं कसम खा चुका हूं, उसकी पसंद से उसकी शादी करूंगा। ये जैसे ही राहिब अंदर गया, इसने कान लगा दिए। अंदर से बाप ने बेटी से कहा, बेटी एक मुसलमान खूबसूरत आलिम नूरानी चेहरे वाले तुझसे शादी करना चाहते हैं, क्या तू इसके लिए राजी है? उस लड़की ने कहा, हम तो ईसाई हैं, मैं उसके साथ कैसे शादी करूं? मैं बिल्कुल उसके साथ शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर वो ईसाई मजहब कबूल कर ले और इस्लाम छोड़ दे तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। खुदा का अल्लाह अकबर, अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। अभी उधर बाप बेटे बात कर रहे हैं, बेटी और बाप बात कर रहे हैं। इसने चीख कर कहा, माज़ अल्लाह मैं ईसाई हो गया, इस्लाम छोड़ दिया। इससे पता चला हुस्न का फितना कितना खतरनाक है। मैं बार बार अपने जवानों से कहता हूँ, अफेयर के चक्कर में मत फंसो, लड़कियों पे नजर मत डालो, लड़कियों के सूखते हुए कपड़ों को भी देखने से परहेज करो। अल्लाह अकबर, यूट्यूब का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल करते हो तो जैसे ही गंदे मनाजिर सामने आए नजरें फेर लिया करो। हत्तल इम्कान कम से कम इंटरनेट का इस्तेमाल करो, कहीं उस फितने में मुब्तला न हो जाओ, कहीं उस आजमाइश में मुब्तला न हो जाओ। उस शख्स ने चीख करके कहा, माज़ अल्लाह कि वो ईसाई हो गया। जैसे ही राहिब बाहर निकला, राहिब बाहर निकलने के बाद कहता है, तुमने ईसाइयत का मजहब तो कबूल कर लिया, नसरानियत का मजहब तो कबूल कर लिया, लेकिन मेरी बेटी के साथ अब निकाह का वक्त आता है। जैसे ही अल्लाह अकबर निकाह की बात आई, उस लड़की ने कहा, हम तो मालदार लोग हैं, हम बहुत मालदार हैं और तुम फकीर हो, मेरा निकाह हो तो जाएगा तुम्हारे साथ, लेकिन दैन महर क्या दोगे, महर में क्या अदा करोगे? तो उसने कहा, मेरे पास तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। उस वक्त उस लड़की ने कहा, अब निकाह नहीं होगा, निकाह से पहले बतौर महर पहले तुमको 1 साल तक के हमारे सूअर चराने होंगे, खिंजीर चराने होंगे, उसके बाद जो है तुम्हारे साथ निकाह होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह हम सबको अपनी खुफिया तदबीर से बचाए। उस इमाम ने, उस फकीह ने, उस मुहद्दिस ने, उस आलिम ने कहा, मैं तुम्हारे सूअर चराने के लिए तैयार हूँ। और इमाम इब्नुल जौजी ने लिखा है अपनी किताब में, जिस असा का टेक लगाकर वो जुमा के दिन मिंबर पे खुतबा देता था, जिस असा का टेक लगाकर वो ईदैन का खुतबा देता था, जिस असा का टेक लगाकर वो हदीसें पढ़ता था, काला अल्लाह काला रसूल की बातें करता था, वो उस असा को लेकर के निकल गया और असा के जरिए से खिंजीर और सूअर चराने लगा, खेतों के अंदर सूअर चराने लगा। सूअर के बच्चों को उस असा से वो हाँकने लगा और वो उसमें मसरूफ हो गया। शागिर्दों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उस्ताद गायब। उस्ताद को इधर उधर ढूंढा, उस्ताद नहीं मिला। जब उस्ताद नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि उस्ताद का हाल अगर कोई बता सकता है तो ये राहिब बता सकता है। वो राहिब के दरवाजे पे पहुंचे, हजारों शागिर्द, और कहा हमारा उस्ताद कहाँ गया। उनको यूं लगा कि हमारा उस्ताद मुसलमान है, कहीं पर ये राहिब ने तो उसको कत्ल नहीं कर दिया या क्या कर दिया। पहुंचे तो राहिब ने पूरा वाकया, लड़की वाला वाकया, खिंजीर वाला वाकया सब पूरा
پورا کی پورا بیان کیا. شاگردوں میں کوہرام مچ گیا, چیخ و پکار مچ گئی, ہلہ مچ گیا, رونے دھونے لگے. پھر سوچا کہ چلو آخر استاد ہے, اس کو نصیحت کریں گے, اس کو سمجھائیں گے, اس کو منائیں گے. سارے شاگرد پہنچے تو دیکھا خطبے والے عصا سے وہ سور چلا رہا ہے, ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے, ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا, اس کے شاگردوں نے اس کو کہا استاد تو یہ کیا کر رہا ہے, اور تجھے معلوم نہیں اسلام حق ہے, اسلام سچا ہے, تم نے ہی تو ہمیں بتایا کہ اسلام حق ہے, اسلام سچا ہے. ساری باتیں سن کر نصیحت بے اثر. اس نے کیا کہا پتا, جاؤ مجھے مت سکھاؤ, میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. مجھے مت سکھاؤ, میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. شاگردوں نے دیکھا کہ اب یہ نصیحت اثر نہیں کرتی. جب اللہ کسی سے دین لیتا ہے, عقلیں چھین لیتا ہے, نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی. نصیحتیں بھی جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے. حق پر حق بات سمجھنے سننے کے لیے پردے پڑ جاتے ہیں. شاگرد نکلے کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ, اور وہ لبیک کی صدائیں کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف چلے گئے. اس زمانے میں حج کئی مہینوں کے بعد لوگ لوٹتے تھے. اب حج کر کے جب واپس لوٹے تو دل میں خیال آیا بغداد جائیں گے تو جواب کیا دیں گے. اہل بغداد ہمیں نہیں اس کو پوچھیں گے, کیونکہ وہ تو بڑا عالم محدث اور فقیہ ہے بغداد کا, کیا کریں گے. انہوں نے سوچا کہ حج سے واپس لوٹتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ اسے ہدایت دے, ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل پلٹ دے. دعائیں کی اس کے لیے, اور جب آئے تو دیکھا کہ پھر وہ سور چلا رہا تھا. اب تو اس کی شکل بھی تبدیل ہو رہی تھی, اس کے حالات بھی بدل چکے تھے. اللہ اکبر. سور چراتے ہوئے دیکھا, لوگ رونے لگے. پھر کہا استاد سنبھل جا, سدھر جا, عیسائیت مذہب حق نہیں ہے, اسلام حق ہے. بہت ساری باتیں بتائی. پھر بھی اس نے کہا جاؤ جاؤ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. پھر وہ لوگ نکل گئے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے. پھر ہدایت کی دعا کرتے ہوئے جب نکلے, کچھ دور پہنچے تھے کہ دیکھا کہ ایک سایہ ہاتھ دیتا ہوا آ رہا ہے. وہ رک گئے. سایہ آگے بڑھتا رہا, آواز آئی رکو رکو رکو. یہ سب رکے ہوئے تھے. قریب آیا, کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مذہب اسلام ہی حق اور سچا مذہب ہے. اللہ نے اس کو پھر سے ایمان کی دولت عطا کر دی, اور پھر وہ بندہ شاگردوں کے ساتھ چل پڑا, لیکن حج کی سعادت سے محروم رہا. جب بغداد گئے پھر وہی مسند, پھر وہی جاہ و جلال, پھر وہی عزت, پھر وہی وقار, پھر وہی تقوی, پھر وہی پرہیزگاری. ایک دن حدیث کے درس کی محفل سجی ہوئی تھی. ایک لڑکی آئی, اس نے دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھولا گیا, لڑکی اندر داخل ہوئی اور وہ آ کر کے اسی عالم اور فقیہ کے پاس بیٹھ گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ. لڑکی مسلمان بن گئی, بہت خوبصورت تھی. اس عالم نے اس کو پہچان لیا, شاگردوں نے بھی پہچان لیا. تو اس لڑکی سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے آئی. تو کہا کہ جب یہ نکل گئے عیسائیت سے اور پھر بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, تو کچھ دنوں کے بعد دن گزرتے گئے, چونکہ ان کی محبت بھی میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے محبت میں معاذ اللہ اسلام چھوڑ دیا. ایک رات میں سوئی, میری قسمت جاگ گئی. میں نے خواب میں سید السادات مولائے کائنات باب مدینۃ العلم حسنین کے بابا زہرا کے شوہر علی مرتضیٰ کو دیکھا, اور علی نے مجھ سے کہا اے لڑکی اسلام مذہب سچا ہے اور جا اور اسلام قبول کر لے. تو میں اسلام قبول کرنے آئی ہوں. اب اسلام قبول تو کر لیا مولا کے کہنے پر, لیکن چاہتی ہوں کہ اب آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا. نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد شاگردوں نے پوچھا استاد جس لڑکی کے لیے عیسائی ہوئے تھے وہ لڑکی مسلمان ہو کر کے مل گئی, لیکن استاد یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا. توجہ, اصل بات اب آ رہی ہے. اصل بات, اصل عنوان اب آ رہا ہے. استاد آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے بگڑ گئے تھے, گمراہ ہو گئے تھے, کافر ہو گئے تھے, عیسائیت آپ نے قبول کر لی تھی, کیا وجہ تھی؟ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ خفیہ تدبیر کیوں کی؟
اس شخص نے کہا اس کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ، ایک اور صرف ایک وجہ۔ کہا وہ ایک وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص عیسائی تھا، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس آیا اور آ کر کے سیدھا مجھے لپٹ گیا۔ وہ آیا اور آ کر سیدھا مجھے لپٹ گیا۔ تھوڑی یہاں پر میں آپ کی سوچ اللہ کرے بدل جائے ہماری۔ اگر کوئی عطر میں معطر ہو اور وہ ہمارے گلے ملنا چاہے، ہم اس سے گلے ملتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہو ہم سے گلے ملنا چاہے، ہم اس سے گلے ملتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہمیں لپٹنے کی کوشش کرے جس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہو تو ہم فوراً دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دل کا تکبر ہے، یہ دل کی انانیت ہے نا، لوگ یہ کرتے ہیں۔ لیکن کسی کا پسینہ آخر اس کی بدبو ہی تو ہے۔ پسینے کی بدبو تکبر کی بدبو سے کم ہے، کیونکہ پسینے کی بدبو پانی سے دھلی جا سکتی ہے، لیکن تکبر کی بدبو 7 سمندروں کے پانی سے بھی دھلی نہیں جا سکتی۔ انسانوں کے لیے آج مفاد پرستی، مطلب پرستی، دولت پرستی، ہوس پرستی، نفس پرستی، بس اسی کے اندر انسان ڈوب گیا ہے۔ حق پرستی کے سوا ہر چیز کر رہا ہے انسان، حق پرستی نہیں ہے الا ماشاءاللہ باقی سب ہے۔ وہ عالم جس کو عیسائیت کی طرف وہ چلا گیا تھا، کافر ہو گیا تھا، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ کیوں یہ ہوا؟ تو کہا کہ ایک عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ جب لپٹا تو میں نے عذرائے انانیت اور تکبر کا چل ہٹ، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کیا کہا؟ چل ہٹ، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اس عیسائی نے روتے ہوئے کہا بہتر اللہ کے علم میں کون ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں بہتر کون ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اتنا متقی، اتنا پرہیزگار ہوا کہ اس کے تقوی کے چرچے ہونے لگے، اس کے چرچے ہونے لگے، اور صرف ایک جملے کی وجہ سے کہ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں، بس اسی ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا اور میں عیسائی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ ایک جملہ اتنے بڑے فقیہ اور محدث کو اتنی بڑی آزمائش میں گرفتار کر سکتا ہے، تو آج ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے وہ بہت بڑی بڑی سوچتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ میں فلان کو میرا خاندان سب سے بڑا اور باقی سارے خاندان نچلے ہیں، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرا کاروبار اتنا بڑا ہے، باقی سارے کاروبار نچلے ہیں۔ ارے نچلا اچلا مت سوچو، اس لیے کہ پتا نہیں اس کی نظر میں کون بہتر ہے۔ ارے اس کی شان تو یہ ہے کہ پھر وہ حبشیوں کو بھی کعبے پر چڑھاتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، پھر وہ غلاموں کو بھی امامت کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے انسان کو دل سے انانیت اور تکبر نکالنا چاہیے، اور یہ انسان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو پوری کائنات میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے لیکن ایک بندے سے بہتر سمجھے، وہ اب بھی تکبر کرنے والا ہے، وہ تکبرین میں اس کا شمار ہے، اور جس کے دل میں تکبر کا بت ہے اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر تو لے جاتا ہے نا پھر وہاں تک۔ تو آج یہی برائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک آنے والے عیسائی کو کہا کہ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں، تو یہ انجام ہوا۔ ہم تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے پر بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے